السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھی جنید اکرم کی. جنید اکرم ایک اچھے یوٹیوبر بھی ہے، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس میں انہوں نے جو ذکر کیا تھا وہ یہ تھا، ہماری جو ایجوکیشنل سسٹم ہے نا اس کے اوپر انہوں نے ویڈیو بنائی تھی. اچھا، پھر اس کے بعد پھر میں نے ویڈیو دیکھ لی تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے کل رات ہی میں نے ایک اور نظر پڑی فیس بک کے اوپر نا، کسی اور بندے نے بھی اپنا اس چیز کے اندر ایڈ کیا تھا اور یہ کہ بتایا تھا کہ واقعی میں ہمارا جو سسٹم ہے وہ بہت ہی عجیب سا ہے. اچھا، آپ سب لوگوں کو میں تھوڑا بتا دوں اپنے بارے میں کہ ابھی میں پروفیشنل فوٹوگرافر بن چکی ہوں. لیکن سوری اگر یہ پیچھے سے آواز وغیرہ ہے، کیونکہ ہمارا گھر کے ادھر کافی بائکس گھومتی رہتی ہے. تو یہ ہے کہ پھر اپنا، لیکن میں ہوں فوٹوگرافر. لیکن میں نے جو ایجوکیشن ہے میری وہ ہے BCom میں نے کیا ہے. اور میرا تعلق، میں پیدا کراچی میں ہوئی ہوں لیکن میں حیدرآباد میں میرا سارا بچپن وغیرہ سب کچھ وہیں ہوا. مطلب اسکولنگ وغیرہ سب حیدرآباد کی ہے. اینی وے، تو یہ ہوتا تھا کہ جب ہم لوگ، میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی اس پورے ایجوکیشنل اس کے اندر جو بھی ہمارے ملک میں ہوتا ہے، جو سسٹم ہے جو بھی ہے بالکل بیکار. جو میں چیز کو فیس کر رہی تھی جو میں اپنے بچپن میں، وہ یہ ہوتا تھا کہ میں نے سینٹ میریز سے پڑھا ہے حیدرآباد کے، ایک بہت اچھا نامی گرامی، اس مطلب 90s یا ارلی 2000 میں بہت اچھا اس کا نام ہوتا تھا. اور وہ کافی پرانا ہے. بتاتے ہیں کہ میں نے کیا چیز فیس کرتی تھی اپنے اسکول لائف کے اندر بہت زیادہ. اچھا، میں کوئی برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھی، نہ مجھے برائٹ اسٹوڈنٹ کے اس کے اوپر میں اب جاتی ہوں کیونکہ اللہ کا شکر ہے میں نے BCom پڑھا اور میں اب کیا کری ہوں. اور میں سب سے زیادہ خوشی مجھے اس چیز میں، میں نے جب میں BCom کر رہی تھی تو میرا یہی ہوتا تھا کہ میں جاؤں اور کچھ بینکنگ سیکٹر میں جا کے جاب کروں. لیکن ابا اجازت نہیں دے رہے تھے فارن. لیکن جو ہے نا اپنا اس کے بعد پھر میں نے ٹیچنگ میں گئی تو پھر میں نے وہاں پر سے میں نے مونٹیسری ڈائریکٹرس کا کورس کیا. اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بچے کی سائیکی، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت انہوں نے پڑھایا تھا. تو مجھے اس سے کافی چیزیں پتہ چلی کہ کس طریقے سے بچے کو پڑھانا چاہیے کہ بچہ ٹینشن نہ لے، خاص طور پڑھائی کے معاملے میں. کیونکہ اگر ایک دفعہ ایک بچے نے ٹینشن لے لی نا تو مطلب آپ کا سارا زندگی کا مطلب خراب ہو گیا، جو کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. اینی وے، جو چیز میں بہت زیادہ اسکول لائف میں فیس کرتی تھی وہ یہ تھا، ایک تو ہمارا ٹوٹلی گرلس کا تھا. تو اس میں گرلس کا یہ ہوتا تھا صرف پورا کا پورا کہ کافی نا شرم میں ہی ہم لوگ بہت زیادہ رہتے تھے. شرم سے مراد یہ آتی ہے کہ اگر فرض کریں، اگر ایسا ہوتا تھا کہ کلاس کے اگر آگے والی بچیوں نے بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا، آ گیا ان کو سمجھ میں، اور اگر پیچھے والی جو بچیاں ان کو نہیں آیا، جو کہ میں پیچھے ہی بیٹھتی تھی، صحیح ہے، تو کیا ہوتا تھا کہ وہ اس طریقے سے ٹریٹ کرتی تھی ٹیچرز کے ساتھ مل کے کہ او مائی گاڈ ابھی تک نہیں آیا تو میں اس ٹائپ والی بات. خیر یہ تو ان لڑکیوں کا، میں تو کہتی ہوں ان کو وہ سسٹم ہوتا تھا نا کہ وہ کچھ، ہاں بھائی پہلے نرسری سے لے کے، میں نے نرسری سے لے کے میٹرک تو ایک ہی اسکول میری، میرا اسکول چینج نہیں ہوتا رہا. ہمارے ماں باپ نے جہاں ڈال دیا بس وہ ڈال دیا. خیر تو وہ جو نرسری میں ہی بن گیا نا کہ ہاں بھائی یہ بچے اچھی ہیں اور یہ بچی جو ہے نا، اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو امپروو کرنا ہے، فوکس کرنا ہے، نہیں، یہ ماں باپ کا کام ہے یہ، لیکن یہ خراب ہے. صحیح ہے. اور پھر وہ دوسری جو لڑکیاں ہوتی تھی نا، ان کو بھی اچھی طریقے سے ریمائنڈ کرا دیتی تھی کہ ان کے بیہیویئر سے پتہ چل جاتا تھا. تو آف کورس پیرنٹس بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی اپنا اچھی بچیوں کے ساتھ ہی رہو. خیر میں ایٹ لیسٹ میں بری ایک بچی جب بنی، جب میں 4th کلاس میں آئی، جب ہمارے اس کے اندر سندھی ایڈ ہوا تو کافی، اور ویسے بھی پڑھائی زیادہ بڑھی تو بہرحال، لیکن میں 3 کلاس تک تو میرا کافی اچھا رزلٹ آیا تھا. میری ممی ہی مجھے پڑھاتی تھی. لیکن یہ کہ اپنا اس کے بعد 4 کے بعد میرا جو ہے نا پورا معاملہ بگڑتا چلا گیا، مطلب پڑھائی کے حوالے سے، کیونکہ میں ایک طریقے سے ٹینشن نہیں لگ گئی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب تک 3 کلاس میں ہوتے نا تو پھر بھی آپ کے اوپر ٹیچر تھوڑا سا دھیان دے دیتی ہے کہ ہاں خاص طور پہ آپ کی کاپی اس وقت پہ کام ہو رہا ہے. یہ سب 4 کلاس کے بعد وہ آپ کو کہہ رہی تھی اب آپ بڑے ہو گئے، اب اپنا خود ہی سنبھالو، چاہے آپ کو آئے یا نہ آئے، آپ ٹیوشن کرو، آپ کے ماں باپ پڑھیں، کچھ بھی کریں، اٹس آل اپ ٹو یور پیرنٹس اور یور ٹیوشن ٹیچرس اینڈ یو. اور اسکول کا کوئی نہیں ہے. اور ہمارے ماں باپ بھی کبھی بھی جا کر اس ٹاپک پہ بات نہیں کری اسکول والوں سے. تو اور پھر اسکول والوں کا بس یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ امتحان سے ایٹ لیسٹ 1 مہینہ پہلے، جیسے اگر فرض کریں نومبر میں امتحان ہے نا، تو وہ اکتوبر میں ٹیچرس کی، جیسے کہتے ہیں نا، ایک ریس لگی ہوئی ہوتی تھی کہ کاپیز کمپلیٹ کروانی ہے. مطلب بس یہ، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا یہ ہوتا تھا کہ جب وہ کاپیز، یہ ہوتا تھا کہ کمپلیٹ، اگر جیسے اگر ایک میتھ میں ایک ایکسرسائز ہے، صحیح ہے نا، ایک کوئی بھی ایکسرسائز ہے نا، تو اس میں ان بکس میں دیے ہوئے 20 سوال، تو وہ 4 یا 5 کرواتی تھی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا، پھر وہ اس کے بعد 15 کا ہوم ورک دے دیتی تھی. اور وہ کہتی تھی مجھے کل ہی چاہیے یا ایک دن بعد زیادہ تھا، میکسیمم 1 سے 2 دن کا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا، جو فرینڈ کی بچیاں ہوتی تھی نا، وہ کر کے لے کر بھی آ جاتی تھی. اور پھر جو ہم لوگ جیسے ہوتے تھے، تو ہم لوگوں کے پاس ویسے ہی اتنا برڈن ہوتا تھا، ہمیں ٹیوشن پہ جاتے تھے تو اس کا بھی ہمیں ہوم ورک ملتا تھا، اسکول کا بھی ہوم ورک ملتا تھا. اور پھر وہ یہ پڑھائی ایک دم سے اتنی بوجھ ہوتی چلی گئی 4 کلاس کے بعد. مطلب
मतलब मेरी ज़िंदगी जो है ना, सबसे जो चाइल्डहुड जो मेरा था, इसकी वजह से ना, खास तौर पे कॉपीज़ कंप्लीट होने की, और इसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा फोकस पढ़ाई और क्या पढ़ रहे हैं और क्या समझ आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा है, इससे ज़्यादा हो गया था होगा कि कॉपीज़ कंप्लीट करनी है, कॉपीज़ कंप्लीट क्यों नहीं हुई है, मुझे टीचर सबके सामने ह्यूमिलिएट करेंगी। तो ये वाला हो गया था सीन। बहरहाल ये काफ़ी अरसे, मतलब ये मेरा चला है, तकरीबन वही मैट्रिक तक ही समझ ले चला है। अपना मुकम्मल करने का, जो जिन्होंने बच्चियों ने कर लिया होता था, तो उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि हमें कॉपीज़ मिले उनकी, ताकि हम लोग अपना काम कंप्लीट कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता था कि ज़ाहिर सी बात है, जब एक ही दफ़ा हर बच्ची से सब मांगती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर शॉर्ट हो जाती हैं कॉपीज़। तो ये होता था कि करते करते वो फिर दूसरे दिन भी नया काम, दूसरे तीसरे दिन भी, तो वो काफ़ी बढ़ जाता था। खैर, अब जब वो बढ़ जाता था बहुत दफ़ा काम, तो फिर ये होता था कि फिर वो पाइल अप होके फिर जब वो कॉपीज़ चेक करने का वक़्त होता था, तो उसमें ये होता था कि हमारा काम कंप्लीट नहीं होता था, तो मैं क्या करती थी, एब्सेंट हो जाती थी। जिस दिन मुझे पता था ना कि आज चेकिंग है और काम कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग एब्सेंट हो जाते थे। अब टीचर अपने मुताबिक, वो जैसे कहते हैं ना, अपना इल्यूशन बना के रखना ना कि हाँ, मैंने काम कंप्लीट करा दिया, मैंने कॉपीज़ भी चेक कर ली। अच्छा, फिर आते थे एग्ज़ाम करीब, और हमारी होती थी कॉपियाँ अनकम्प्लीट। अब क्या होता था कि जब वो कॉपीज़ वो होती थी ना चेकिंग, उनको ये होता था कि उनको एक चीज़, शायद मुझे लगता है, कि सबमिट करानी होती थी हर टीचर को ऑफिस वगैरह में, या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को बतानी होती होंगी, या इंचार्ज वगैरह को, कि हाँ, हम लोगों ने सब कंप्लीट करा लिया है काम, वो भी 15 या महीना भर पहले। तो एक तरीके से तो उनको वो लिस्ट होती थी पूरी, और वो कहती थी कि जो ना, हम लोग बस आपके ना आखिरी साइन दिखा दें आप लोग अपनी अपनी कॉपीज़ के, ताकि फिर हम लोग ये चीज़ आगे दे देना, सबमिट करा दें। तो ये होता था कि फिर उसके बाद क्या होता था, मैंने एक दफ़ा ये किया, क्योंकि मैं उसको 5 क्लास में थी मेरे ख्याल में, और ये मेरी टीचर थी मैथ की, और मेरा काम अनकम्प्लीट था। तो मैथ की 3 कॉपियाँ होती थी, ज्योमेट्री की अलग, अलजेब्रा की हो गई थी, और आपकी मैथमेटिक्स की। अच्छा, ज्योमेट्री और मैथ मैंने कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, मुझे ये पता था, अच्छा, मैंने काम कंप्लीट कर लिया था किसी भी बच्ची से लेके ना, पता नहीं कौन थी जिसने मुझे दे दी थी, बाहर लेके काम हो गया था। मैं रात में बैठ के 3-3 बजे तक अपनी कॉपीज कंप्लीट करती थी। लिटरली मैं छाप रही होती थी, मुझे पता नहीं होता था उसमें क्या लिखा है, क्योंकि वो 1 महीने में पेपर्स भी होने वाले। लेकिन नहीं, अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि मैंने कॉपी कंप्लीट कर ली। अब ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से टीचर को अप्रोच करूँ, रिक्वेस्ट करूँ कि भाई, जो मैंने ये 3 बजे तक कॉपी बनाई है, इसके ऊपर साइन कर दे, चेक कर लीजिए कि जो है ना, ताकि फिर मेरी जान छूट जाए इस कंप्लीट कॉपी करने के मामले से। अब मुझे समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो काफ़ी ना, मतलब वो, और अगर मैंने फिर दूसरे बच्चों को भी देखती थी, जो बच्चे जाते थे उनके पास, कि भाई, क्योंकि मैं अकेली मैं नहीं होती थी, मेरे साथ और भी, मतलब मेरे साथ ही, मतलब एक क्लास फेलो ही होती थी, जो कि उनके भी काम कंप्लीट हो, तो उनको लिटरली क्लास में ना फुल फ्लैश, मतलब चित्रोल समझने नहीं होते थे। ऐसा नहीं था मार पिटाई, लेकिन खूब बेइज्जती होती थी। हमारी लड़कियों के लिए भी ये बेइज्जती बहुत बड़ी होती है, कि भाई हमें क्लास के सामने खड़ा करके ना, कि तुमने चेक क्यों नहीं करवाया, तुम एब्सेंट थी, एब्सेंट क्यों हुई थी, तुम्हें पता नहीं था काम चल रहा है, ये इतना काम मैं चेक करूँ, मैं क्यों चेक करूँ, जब मैंने एक वक्त बता दिया था मैं चेक करूँगी, और ये और फलाना ढिमाका। तो इस चीज़ से मुझे ऑफ कोर्स डर था। मैं 5 क्लास में थी, तो फिर मैंने, अब मुझे समझ, और मुझे वो ऐसे करते करते वो, मतलब आखिरी में, जिसमें से एक दफ़ा वो अपने साइन देखने थे, ताकि वो हर बच्चे का वो हो जाए कि हाँ भाई, सबके काम कंप्लीट है, चेक हुए हैं, आखिरी पेजेस पे साइन है। ये होता था कि अब मुझे रात में पता था कि इस टाइप का होना है इसमें। मैंने क्या किया, मैं ट्यूशन से वापस आई, मतलब मुझे पता था दूसरे दिन ना हुआ। मैंने रेड कलर का पेन खरीद के लेकर आई, क्योंकि टीचर्स रेड से साइन कर दी थी। मैंने कार्बन पेपर लिया, और मैंने ना अपनी मैथ की कॉपी के ऊपर कर दिए टीचर के अकेले में बैठ के ना साइन। क्योंकि मुझे ये पता था कि यही पैटर्न होता है, कि वो कहती है कि सब लोग अपनी अपनी जो कॉपीज़ हैं उसके ना आखिरी पेपर दिखा दें, ताकि ये हो जाए कि लिस्ट कंप्लीट हो जाए, और फिर ये जो भी है, जिसको भी देना है ना, जिसको खुश करना है, करके ना, ताकि हाँ भाई, मैंने बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट कर ली। सही है। तो फिर ये हुआ कि फिर मैंने साइन कर दिए कॉपी पर, और उसमें मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये साइन करना कितना, जैसे अगर आप भी ऑफ कोर्स आप करो किसी के भी साइन गलत, तो मतलब एक बहुत ही जुर्म में आता है, और जो गलत बात है। लेकिन आप सोचो, एक 5 क्लास की बच्ची, अगर आप सोचो इस तरीके से कॉपी पे साइन करे, सही है, तो उसके पीछे उससे पूछो तो रीज़न नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर कर दिए। अच्छा, जो हमारी हेड मॉनिटर थी ना, तो उसके ज़िम्मे होते थे ये सारे काम, कि भाई सारे सबके बच्चों के ना साइन करो। दूसरा दिन आया, तो टीचर का पीरियड आया मैथ वाली, और फिर उसके उन्होंने कहा कि भाई सब अपनी अपनी कॉपीज़ निकालें, ये भाई ये बच्ची आ रही है, ये देखेगी, दोनों अपने पेज दिखा दिएगा कि भाई ये मैथ की और ज्योमेट्री की कॉपी है ना, आगे पीछे करके, ताकि वो चेक करके आपका ऊपर टिक लग जाए कि भाई हाँ भाई, ये बच्ची जो है ना, इसकी कॉपीज कंप्लीट है।
اللہ معاف کرے مجھے اتنا سوچ سوچ کے غصہ آ رہا ہے نا کہ بس کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ان لوگوں سے کہ بھائی بس چھوڑ دیں. خیر وہ آئی ہے بچی, اب وہ 1.5 ہوشیار. خیر اپنا اس جو بھی سسٹم جو چلا تھا افسوس ہوتا ہے لیکن خیر پھر اس کے بعد وہ بچی آئی ہے ہیڈ مانیٹر, مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے. اب وہ آئی ہیں صاحبہ اور انہوں نے دیکھا ہے تو ان کو تھوڑا سا نا سسپیشس لگ رہا ہے ٹیچر کا نا سگنیچر. اب اس کو میں نے پہلے جیومیٹری کی دکھائی تھی, پھر الجبرا کی دکھائی کاپی, اس کے بعد پھر میرا جو مین تھا نا میتھ کی جس میں بھری ہوئی تھی لٹرلی نا, تو وہ دکھائی. تو پھر میں اس نے دیکھ لیا, اس کے بعد اس کو تھوڑا سا سسپیشس لگا. اس نے پھر اپنی جو ہمارے ساتھ اس کی جو تھی نا اس کی جوڑی دار سے تو پاگل گیا کہ اس نے اس کو بلایا, اس نے کہا کہ یہ ٹیچر کے تو سائن تھوڑا سا آف نہیں لگ رہے. پھر خیر اس کے بعد جو ہے نا اپنا اس نے پھر دوسری بچی کی کمپیئر کرنا شروع ہو گئی. اچھا اس وقت میری لٹرلی حالت بالکل خراب ہو چکی تھی, میں لگ رہا تھا. پھر میں نے کہا یار جلدی کر لو. اچھا پھر نا ایسے کرتے کرتے نا تھوڑا سا نا مطلب دوسری لڑکیاں بھی جو میرے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی تو ان کو بھی یہ ہو رہا تھا کہ کیا ہوا. تو ہمارے یہاں یہ لڑکیوں میں ہوتا ہے کہ نا کافی نا کیا ہو رہا ہے کیا اس ٹائپ کی حرکت نا باہر. اگر تھوڑی سی ویڈیو بلر ہو رہی ہو تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے آٹو پہ کیا ہوا فوکس پہ. تو خیر خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر کرتے کرتے نا بات نا, اچھا ٹیچر نا کسی اور ٹیچر سے بزی تھی بات کرنے میں باہر کچھ اور, وہ کوئی اور ہنگامہ چل رہا تھا باہر نا کسی اور بچے کی دھنائی چل رہی ہوگی یقیناً نا کاپیز پہ. خیر پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنا وہ گئی ہے. اس کے بعد نا تو تھوڑا سا 5-10 منٹ لگ گئے نا. اچھا میں اس وقت لٹرلی نا جتنے بھی میری دعائیں جتنی مجھے یاد تھی نا جتنی بھی اور جتنی کی بھی نا مطلب آپ بھی سوچے میں لٹرلی اپنے نا گھٹنوں پہ تھی. اور میں لٹرلی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جو ہے نا میرے خیال میں نفلیں مان رہی تھی کہ میں اگر میں آج میرا کچھ بھی نہ ہو میں بچ جاؤں نا تو میں 50 نفل پڑھوں گی, میں یہ کروں گی, میں آج کے بعد اپنی کاپی سی رکھوں گی اور یہ کروں. خیر وہ پھر وہ آئی ہیں ٹیچر اور انہوں نے اخبار لکھا اور وہ آف کورس پہچان گئی اپنے سائن میں کہ بھائی یہ میرے سائن تو نہیں ہے اور یہ کیا سین چل رہا ہے نا. او مائی گاڈ. اور پھر انہوں نے وہیں سے مطلب وہ تھی کلاس کے باہر تھی اور وہ کلاس کے بعد جیسے کہ اور کلاس کے ٹیچر سے بات کریں گی اور وہ وہیں سے نا لٹرلی نا جیسے کہتے ہیں نا وہیں سے مجھے چیخنے کی آواز, میں اپنی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں وہیں سے نا چیخنے کی لٹرلی رابعہ حسن, میرا نام رابعہ حسن تھا, وہیں سے اتنی زور کی چیخنے کی شدید قسم کی آواز رہی. خیر اینی وے پھر پتہ ہی ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنا یہ کیا ہے یہ کیا لانگ اسٹوری شارٹ, پھر وہ انہوں نے کافی مجھے وہیں سے چیخی ہیں. اور پھر اس کے بعد میرا لٹرلی کان جو ہے نا ایسا لگ رہا تھا میرا بالکل نکل جائے گا. لیکن یہ کہ کیونکہ ہمیں ویسے دیکھتے ہیں آپ کو مارنا الاؤ نہیں تھا, لیکن یہ کہ لیکن پھر بھی ہلکے پھلکے ہاتھ تو چل ہی جاتے تھے ٹیچرس کے نا. اور جو کہ ہم لڑکیوں کی ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کافی ہم لوگ کو شرمیں آتی ہیں اور یہ اور فلانا ڈماغ کا. تو یہ کہ کسی نے کوئی کوشچن نہیں کیا تھا. پھر اس کے بعد نے پہلے اپنا نکالا ٹیچر نے مجھ پہ اچھی طریقے سے 3-4 ہاتھ بھی مارے, کان کھینچے واٹ ایور. اور میں نے بتا دیا کہ ہاں میں نے سائن کیے ہیں. میں نے کافی اس طریقے سے سوری کر کے ہی بولا تھا پر میں بے تاشر ہو رہی تھی. اور مطلب میں تو گندگی ایسا لگا تھا میں آج مر جاؤں گی لٹرلی, میں شرم سے کہہ لیں یا مطلب. اچھا پھر اس کے بعد اس نے پھر مجھے جو ان کی انچارج تھی نا جو کہ میں 5 کلاس میں تھی تو جو کیونکہ سیکنڈری شروع ہو جاتا تو سیکنڈری کی انچارج تھی مس تنویر نام تھا, کی ٹیچر تھی نا. وہ تھوڑی ایج کی بھی تھی لیکن وہ بے تحاشا سب ان سے پورے اسکول میں سب ڈرتے تھے. پھر اس کے بعد لٹرلی وہ جو چیز تھی نا کہ ایسا لگا تھا پورا اسکول. اچھا میرا اگر آپ سرچ کریں سینٹ میری اسکول بہت بڑا ہے, کافی مطلب کافی اچھا خاصا بڑی بلڈنگ ہے, بہت اچھا خاصا بڑا اسکول ہے. لیکن بھاگل وہ کو ایسا لگ رہا تھا پورے اسکول میں لگا پورے حیدرآباد میں آواز گونجی ہے نا ان کی. اور یہ اور انہوں نے لٹرلی اچھا پھر وہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک آواز گونجی اور یہ سب اس میں جتنی بھی کلاسز تھی نا مطلب 6, 7, 8 اور ساری ٹیچرس مطلب سب کو انشور ہو جائے نا کہ ہاں بھائی اس بچی نے یہ حرکت کی ہے اور سبھی کو پتہ چل گیا. اچھا پھر اس کے بعد خیر پھر ریسرچ وغیرہ ہو گئی تھی. تو پھر یہ ہوا کہ پھر ریسرچ ہوئی تو پھر آف کورس میں بے تحاشا رو رہی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ مجھے شاید اسکول سے نکال دیں گے. جو کہ میں لٹرلی میرے دل میں یہ ہو رہا تھا کہ اگر مجھے نکال دیا تو میں پھر یہ سوچی اچھا پھر کیا ہوگا. مطلب آف کورس ممی ڈیڈی میں بھارت. پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنا کافی پھر مجھے ریسرچ میں سمجھ ہی نہیں آتا, میں رو رہی تھی. اچھا کسی نے مطلب لٹرلی یہ بات بالکل ایشور ہو گئی تھی سب بچوں کو کہ میں ایک گندی بچی ہوں اور اسی بچی کے وجہ سے کہتے ہیں کہ ماں باپ کے نا دور رہنا. ٹھیک ہے. اچھا میں میرے پاس جو ہے نا اپنا میں رو رہی تھی نا تو میرے ساتھ ایک یا دو لڑکیاں تھیں. وہ آ کر میں ریسرچ میں جائی تھی تو میں رو رہی تھی تو انہوں نے مجھے جیسے کیا انہوں نے یہی کہا تم نے ایسا کیا ہی کیوں نا, تم نے جھوٹ کیوں بولا, تم نے ایسے سائن کیوں کیا اور یہ وہ نا. تو میں کافی رو رہی تھی تو بس پھر مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. تو پھر میں نے نا آفس میں گئی جا کے
اچھا آفس والوں کو ابھی تک نہیں پتا، جو ریسیپشن پہ ہوتے ہیں نا، تو وہاں سے آپ فون کر کے نا پیرنٹ کو بلا سکتے ہیں. اچھا میں نے فون کیا تو ہمارے گھر میں تو فون نہیں تھا، تو میرے نیبر کے فون تھا، تو میں نے ان کو فون کیا اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے میری، تو نا آپ ان کو بولے ممی ڈیڈی کو تو آپ مجھے لینے کے لیے آ جائیں. تو وہ خیر جو ہے نا اپنا میرے ڈیڈی آئے اور وہ مجھے لے کے چلے گئے. اچھا پھر جب وہ لے کے چلے گئے نا، مطلب لینے کے لیے جب آئے تھے، تو پھر اس وقت نا وہ ٹیچرس کو پتہ چل گیا تھا، کیونکہ سبھی ٹیچر کو پتا تھا کہ میں نے کیا کیا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر انہوں نے ڈیڈی کو بتائی ہے بات، میں ڈیڈی آئے لینے، تو ڈیڈی کو بتائی اور ڈیڈی کو مطلب پورا بتا دیا اس نے یہ حرکت کی ہے. صحیح ہے نا. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر جب میں گھر پہ گئی ہوں تو آف کورس میری ممی بھی رونے لگ گئی، جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اب تو زندگی خراب ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے. مطلب بہرحال جو بھی اس پورے پر ممی ڈیڈی نے بہت زیادہ ریکویسٹ کری، اور مطلب وہ جو ٹیچر تھی نا ان کو کیا مطلب وہ جیسے مجھے ریسس میں لے کر آئے تھے، اس کے بعد ڈیسائڈ کر لیا تھا کہ فوراً ہی جا کے نا پاؤں پڑھ لینے اسکول والوں کے ٹیچر کے، تاکہ یہ بات آگے نہ بڑھے. تو وہ چھٹی کے وقت ہی نا ٹیچر میری ممی جو ہے نا ٹیچر سے ملنے چلے گئے تھے، مطلب کوئی یہ سارا کچھ کام ہوتا صحیح. اور پھر انہوں نے ٹیچر نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہاں، انہوں نے ممی کو آف کورس سنایا، میں باہر تھی مجھے پتا نہیں کہ اندر کیا بات ہوئی نہ مجھے جاننا ہے. آف کورس میری ممی نے سوری بولے ہوں گے، مطلب پیرنٹ نے میرے کوئی کوشچن نہیں کیا تھا کہ ایسا ہوا ہی کیوں. لیکن بہرحال مجھے سب سے زیادہ یہی افسوس ہوتا ہے کہ نا واقعی میں پیرنٹ بالکل ہی نا کوئی سوال نہیں کرتے تھے پہلے، اور اسی لیے اسکول والے اور مطلب ہم لوگوں پہ اتنا پریشر تھا کہ ہم لوگ جو مین جو مدعا ہوتا تھا کہ ایجوکیشن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ کو گین کرنا سیکھنا تاکہ آپ آگے آپ کے کام آ سکے، وہ زیرو. ہمیں صرف یہ تھا کہ نہ مجھے لٹرلی پیپرس کی فکر نہیں ہوتی تھی، نہ مجھے پاس فیل ہونے کی فکر، مجھے یہ ہوتی تھی کہ میری کاپیز بن جائیں. اور مجھے اتنا زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے واقعی میں اس چکر میں نہ اچھا پھر پتہ ہے جب آپ اس طریقے سے آپ ایسا ویٹ کرتے تھے نا تو کوئی آپ کی دوست بھی نہیں بنتا تھا. میں نے لٹرلی جو اسکول کا پورا ٹائم پیریڈ ہے وہ انتہائی گھٹیا تھا. اور میں جیسے کہتے ہیں نا اب جب بھی میں کوئی کورس وغیرہ پڑھتی ہوں نا کہ ہاں بچپن کے دن واپس آ جائیں، وہ میں بھائی اللہ کا شکر ہے کبھی بھی واپس نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو ہے نا یہ جتنا بھی میرے ساتھ سب کچھ ہوا اس وجہ سے، تو یہ میرے لیے بہت زیادہ ٹرامیٹک ٹائپ کا تھا. لیکن اب مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ کاش میرے پیرنٹس بولتے اس وقت، کچھ کوشچن کرتے ان سے کچھ بات کرتے. صحیح ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے نا ساری کی ساری کاپیز وغیرہ جو ہے نا اس میں ممی نے جس میں کام انکمپلیٹ تھا نا، تو وہ لٹرلی میں نے اسی رات بیٹھ کے لٹرلی کوئی 4-5 بجے تک ساری کاپیز کمپلیٹ کی ہیں. پھر اس کے بعد پھر میں نے ہر ٹیچر سے باتیں سنی ہیں کہ تم وہی ہو نا جس نے کیا، تم نے میرے بھی تو سائن نہیں کر دی. اس طریقے سے کرتے کرتے لیکن ایک ہفتہ لگا تھا یہ سب کچھ ڈرامہ ختم ہونے میں. بہرحال یہ کہ بہت زیادہ مجھے افسوس ہوتا ہے، کافی لائٹ بھی اب تو کم ہو گئی ہے، اندھیرا ہو رہا ہے. کب سے شروع کی تھی اور کب ختم ہونے والی ہے. لیکن ہوپ فلی مطلب صرف مجھے یہی ہے کہ اللہ نہ کرے میرے بچوں کے ساتھ یا کے ساتھ یہ سب کچھ ہو. اور یہ کہ اگر ہوگا بھی تو میں جا کے ٹیچر کا لٹرلی گریبان پکڑ لوں گی کہ یار آپ ایسے کیسے مطلب کسی بچے کے اوپر اس طریقے سے پریشرائز کر سکتے ہیں. اور اگر کام مطلب ایک آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کاپیاں بھرنا یا کاپیز بھر کے اور صرف اپنا وہ آگے سیٹسفائی ہونا کہ ہاں بھائی جو ہمیں ایک ٹارگیٹ ملا تھا وہ بچے کو کیا آیا ہے، بچے کو پڑھانا ہے آپ کو، یہ ہونا چاہیے مقصد. اس ٹاپک پہ دوبارہ سے اگر کوئی اور تمہیں پتہ ہو اس طریقے سے بہت سارا ہوئے وہ تو میں ضرور شیئر کروں گی. ابھی میں چاہتی ہوں کہ نانا آ گیا، بچے مجھے تنگ کر رہے ہیں، آوازیں بھی آ رہی ہیں مجھے پیچھے سے اور میرے پاس کال بھی آ رہی ہے. تو انشاءاللہ ہوا تو میں ضرور شیئر کروں گی. اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہو تو آپ بھی شیئر کریں مجھ سے. تو ہوپ فلی ہمارا یہ نظام ختم ہو چکا ہو کہ خاص طور پہ کاپی بنانے والا، کیونکہ میں یہ ڈیل دوبارہ سے نہیں کر سکتی، نہ میں اپنے بچوں کو اس سے گزار بھی کبھی بھی نہ میں سوچ سکتی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. بہرحال اللہ کرے سب کچھ صحیح ہو جائے. جب تک میرے بچے تو ابھی سب ابھی KG2 پلے گروپ کے ایج کے ہیں. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے پھر جب تک یہ آگے بڑھتا ہے. تو میرے خیال میں تب تک تو سارا آن لائن چلا جائے گا ہوپ فلی. تو یہ سب کاپیز وغیرہ بھی سب کا نا پنچایت ختم ہو. چلیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہوپ فلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ضرور ملوں گی کوئی ایک نئے ٹاپک یا نئی اسٹوری کے ساتھ. اللہ حافظ. بالکل لائٹ جا رہی ہے، 1 منٹ. اچھا چلو نظر آ رہی ہوں. بالکل لائٹ جا رہی ہے. اس سے پہلے کہ یہ بھی چلیے آؤٹ آف فوکس ہو جائے پوری ویڈیو، ہوپ فلی آؤٹ آف فوکس نہیں ہوئی ہو، میں اپلوڈ کر دوں گی تو پھر ویڈیو ایڈیٹنگ پہ چلیں. صحیح ہے. اللہ حافظ.